کبھی کسی کی تکلیف کی وجہ نہ بننا کہ وہ اللہ کے حضور تڑپتا ہوا جائے اور اللہ سے رحم کی بھیک مانگ رہا ہو۔ کبھی بھی کسی کو اتنی تکلیف نہ پہنچانا کہ وہ جائے نماز پر بیٹھ کر اپنے بے قابو آنسو اس کے سامنے لا کر رکھ دے اور اللہ سے سکون کی دعا کرے۔ کبھی کسی کے دکھ اور غم کی وجہ نہ بننا، اللہ سب سے زیادہ انصاف کرنے والا ہے۔ وہ کبھی بھی ان لوگوں کے ساتھ ناانصافی نہیں کرے گا جنہوں نے اللہ کی مخلوق سے سخت چوٹ کھائی ہو۔ اپنی نیت اور اپنے دل کو ہمیشہ صاف رکھنا، دوسروں کے لیے اپنے دل میں سے نفرت کو باہر نکال پھینکو۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کے ساتھ کبھی کچھ غلط نہ ہو تو کسی کے ساتھ کچھ غلط مت کرنا، یہاں تک کہ اپنے دماغ میں بھی کوئی غلط بات مت آنے دینا، کیونکہ جہاں اللہ رحم کرنے والا ہے وہاں سخت عذاب دینے والا بھی ہے۔ اس کے بدلے اور انصاف سے بچنا ناممکن ہے۔ وہ کسی کے ساتھ بھی ناانصافی نہیں کرتا، نہ کسی کو اکیلا چھوڑتا ہے۔ ایک بات یاد رکھیے گا، اللہ ہمیشہ لوگوں کو آپ کے سامنے ظاہر کرے گا۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ خود کو کتنی اچھی طرح سے چھپاتے ہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ کتنی کوشش کرتے ہیں اور اپنی اصلی توجہ پر پردہ ڈالتے ہیں۔ اللہ سب جاننے والا ہے، وہ ہمیشہ آپ کے سامنے ان کے ارادوں کو ظاہر کرے گا۔ جب آپ کسی مشکل وقت، مشکل صورتحال سے گزر رہے ہوں تو اللہ آپ کو ہمیشہ لوگوں کی اصلی چہرے دکھائے گا۔ یقین کریں، اللہ آپ کی آنکھوں کے سامنے جو کچھ ظاہر کرے گا اس پر آپ حیران رہ جائیں گے۔ وہ لوگ جن کے بارے میں آپ کو لگتا ہے کہ وہ زندگی کے ہر مشکل وقت میں بھی آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے، وہ آپ کو اپنی زندگی سے ایسے باہر نکال دیں گے جیسے آپ کبھی تھے ہی نہیں۔ وہ لوگ جنہیں آپ کی مدد کرنی چاہیے تھی، جنہیں آپ کا ساتھ دینا چاہیے تھا، جو بہت دعوے کرتے تھے، جھوٹی باتیں کرتے تھے، جھوٹی محبت کا دکھاوا کرتے تھے، اللہ ان کی اصلی رنگ آپ کے سامنے لے کر آئے گا۔ کبھی بھی یہ نہ بھولیں کہ آپ کے ساتھ کون تھا اور کون نہیں تھا۔ اللہ نے آپ کو ایک وجہ کے لیے ہی ان کے اصلی رنگ دکھائے۔ یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ جھوٹے اور برے لوگوں کو آپ کی زندگی سے نکالتا ہے، اور ایک دن آپ اللہ کا شکر ادا کریں گے۔ ہمیں اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں ایسے لوگوں سے دور رکھے جو ہمارا برا چاہتے ہیں اور جو ہمارے لیے بہتر نہیں ہے۔ آخر کیوں ہم نے خود کو انسانوں میں اتنا الجھایا ہوا ہے کہ ہماری اپنی ذات کی کوئی حیثیت نہیں، صرف دنیا اور چند لوگوں ہی پر سب ختم ہے۔ خدا را اس ظلم سے باہر نکلیں، مزید لوگوں سے ملیں، دنیا دیکھیں، کچھ نیا کریں، کچھ سیکھیں، آگے بڑھیں۔ یہ سوچنا چھوڑ دیں کہ آپ کسی سے کیوں بات نہیں ہوتی، کوئی بھول گیا کیوں گیا، اس نے نظر انداز کیوں کیا، جواب کیوں نہیں دیا۔ اچھا سوچیں سب کے بارے میں، کیوں ہر کسی سے شکایتیں لگانے بیٹھ جاتے ہیں۔ کبھی کسی دکھی انسان کے پاس بیٹھ کر اس کا حال احوال پوچھ لیا کریں، کبھی صاف دل سے بھی بات کر لیا کریں۔ اچھا سوچیں اور کوشش کریں سب کو اچھے کاموں کی نصیحت کر کے اللہ کے قریب لے آئیں۔ میں نے اللہ سے طاقت کی دعا کی اور اللہ نے مجھے مضبوط بنانے کے لیے مشکلات دیں۔ میں نے اللہ سے عقل کی طلب کی اور اللہ نے مجھے مسائل حل کرنے کے لیے دے دیے۔ میں نے اللہ سے جرأت کی دعا کی اور اللہ نے میرے نفس پر قابو پانے کے لیے میرے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کی۔ میں نے اللہ سے محبت کی طلب کی اور اللہ نے مجھے لوگوں کی مدد کے لیے بھیجا جو مشکل اور پریشانی میں تھے۔ میں نے اللہ سے خوشیوں کا مطالبہ کیا اور اللہ نے مجھے بے شمار دیا۔ ہو سکتا ہے کہ مجھے کچھ بھی نہ ملا جس کی میں نے خواہش کی ہو، لیکن مجھے اللہ نے ہر وہ چیز دی جس کی مجھے ضرورت تھی۔ بعض اوقات ہمیں ہماری زندگی میں صرف اندھیرا اور تکلیف ہی نظر آتی ہے، ایک بے نام سی بے سکونی گھیرے رہتی ہے، آنکھیں بس نم رہتی ہیں۔ یاد رکھیے، آپ تھک چکے ہیں پر آپ کا رب نہیں تھکتا۔ آپ کچھ نہیں کر سکتے پر آپ کا رب سب کچھ کر سکتا ہے۔ یہ جو اندھیرا ہے نا، رب اس کو روشنی بنانے پر قادر ہے۔ ہر تکلیف رحمت کا مرہم لے کر آتی ہے۔
ہر اندھیرا روشنی لے کر آتا ہے، ہر مشکل آسانی لاتی ہے۔ زندگی جامد نہیں رہتی ہے، آج کچھ نہیں ہے کل سب ہوگا۔ صرف اپنے اللہ پر یقین رکھیں۔ نماز، قرآن، سیرت وہ ہیں جن کو تھام کر آپ اپنی گھٹن زدہ زندگی میں تازہ ہوا پیدا کر سکتے ہیں، اذیت کو راحت میں بدل سکتے ہیں، تکلیف کو آسانی میں بدل سکتے ہیں، اکتاہٹ کو سکون میں بدل سکتے ہیں، غم کو خوشی میں بدل سکتے ہیں۔ بس یہ بات مضبوطی سے پکڑ لیں کہ میرا اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ پر امید رہیں، اللہ سے امید لگائے رکھیں۔ پتہ ہے ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ ہم انسانوں پر فوراً اعتبار کر لیتے ہیں۔ ہم دوسروں پر بھروسہ کرنے کے لیے تیار کیوں رہتے ہیں؟ ہم کسی انسان پر آنکھیں بند کر کے اعتبار کر سکتے ہیں، لیکن بات جب اللہ کی آتی ہے تو ہم اللہ سے سوالات کرنے میں اتنی جلدی کیوں کرتے ہیں؟ ہم نے کیا کیا؟ ہم نے کیا کہا؟ ایسا کیوں ہوا؟ ہم سے یہ نعمت کیوں چھین لی گئی؟ جب ہم اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں میں سے ایک کا بھی شکر ادا نہیں کر پاتے، اپنے اچھے وقت میں اللہ کو یاد کرنے میں، اس کا شکر ادا کرنے میں ناکام رہتے ہیں، اور جب وہ کسی آزمائش میں ڈال دیتا ہے تو ہمارے ذہنوں میں کون سے خیالات آتے ہیں، ہمارے منہ سے کون سے افسوسناک الفاظ نکلتے ہیں۔ اللہ پر مکمل توکل کرو اور کبھی بھی اپنے یقین کو کمزور مت پڑنے دو۔ ہمارے لیے اللہ پر بھروسہ کرنا کامیابی کی راہ اور فتح کے حصول کا ایک ذریعہ ہے۔ کبھی بھی امید سے محروم نہ ہو، اور ہمیشہ یہ یاد رکھیں کہ یہ ایک سچے مومن کی نشانی ہے کہ جب انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی نعمت مل جاتی ہے تو اس کی تعریف کرتے ہیں، اور اسی وجہ سے انہیں اجر ملتا ہے اور ان کی برکات میں اضافہ ہوتا ہے۔ اور جب کوئی آفت آ جاتی ہے وہ صبر کرتے رہتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں انہیں بدلہ دیا جاتا ہے، اور اسے کہیں بہتر دیا جاتا ہے جس کا وہ گمان بھی نہیں کر سکتے۔ اے اللہ، میں دوبارہ لوٹ آیا ہوں۔ میں آپ سے بہت سی باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ میں نے آپ کے منصوبوں پر بہت سوال اٹھائے ہیں۔ میں نے روتے اور سسکتے ہوئے اپنا وقت گزارا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ آپ نے میرے لیے یہ فیصلہ کیا ہے۔ میں نے پچھلے چند مہینوں میں بہت سے سوالات کیے۔ میں اس سے کہیں زیادہ رویا ہوں جتنا میرا دل اور میری روح برداشت کر سکتی ہے۔ میں نے ایسی باتیں سوچی جو مجھے شاید نہیں سوچنی چاہیے تھی، لیکن میں جانتا ہوں کہ آپ سب سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں۔ میں تھک گیا ہوں، لیکن آپ ان سب سے پہلے سے ہی آگاہ ہے۔ اس وقت میرا دل بہت درد میں ہے، میرے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے، میری روح تڑپ رہی ہے، میں بہت تکلیف میں ہوں۔ میں نہیں جانتا میری قسمت میں کیا ہے، آنے والے کل میں میرے ساتھ کیا ہوگا، آپ نے میرے لیے کیا لکھا ہے، میں کچھ نہیں جانتا، لیکن مجھے اس بات کا علم ضرور ہے کہ مجھے آپ پر دل سے بھروسہ کرنا ہے اور سب کچھ آپ کے ہاتھ میں چھوڑنا ہے۔ مجھے آپ پر توکل رکھنا ہے اور جو کچھ بھی ہو رہا ہے اسے قبول کرنا ہے، اور جو بھی آپ نے میرے لیے منصوبہ بنایا ہے اس پر راضی ہونا ہے۔ یہ مشکل ہے، لیکن میں جانتا ہوں کہ مجھے آپ اس وقت سے نکال لیں گے۔ آپ میرے ساتھ کبھی کچھ غلط نہیں ہونے دیں گے۔ آپ نے کچھ بہت ہی خاص لکھا ہوگا میرے نصیب میں۔ بالآخر آپ سب سے زیادہ رحم کرنے والے، انتہائی مہربان اور انتہائی محبت کرنے والے ہیں۔ اے اللہ، میری زندگی میں آسانیاں پیدا کر، میرے بے چین دل میں کچھ سکون بھر دے، مجھے ہدایت دے، سیدھی راہ دکھا دے، اور مجھے ہمت دے کہ میں ان تمام مشکلات کا جو مجھے دن رات بے چین رکھتی ہیں، مجھے چین سے سونے نہیں دیتی، سامنا کر سکوں، اور میرے رب مجھے صبر عطا کر دے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتے ہیں، اپنے رب کے حکم کی خاطر صبر کر جا، بے شک تم تو ہماری نظروں میں رہتے ہو۔ اللہ کی تسلی کتنی پیاری ہوتی ہے نا، تب سمجھ میں آتی ہے کہ قرآن کو زندہ کتاب کیوں کہا گیا، کیونکہ انسان کے دل کا حال جانتی ہے، انسان کو بہترین طریقے سے سمجھتی ہے۔ قرآن واقعی محبت ہے۔ اللہ سے اتنا مضبوط تعلق بناؤ کہ جس روز تم اللہ کو آواز نہ لگاؤ، اس روز اللہ فرشتوں سے کہے کہ میرے بندے کی آج آواز نہیں آئی،
پتہ کرو اس کا اور میری مدد اس تک لے جاؤ، میرا رحم اس تک لے جاؤ تاکہ مجھے اس کی آواز آئے اور وہ مجھ سے کہے کہ یا اللہ میں ٹھیک ہوں۔ دل کو مارے بغیر نور نہیں ملتا۔ دل کو مارنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اپنے اندر جینے کی امنگ چھوڑ دو، اس کا مطلب ہے کہ ایسی خواہشات کو دبا لو، چھوڑ دو جو تمہیں اپنے رب سے دور کر دیں۔ اپنے نفس کو اپنا غلام بنا لو، نہ کہ نفس کے غلام بن جاؤ۔ اپنے رب کے حکم کے آگے سر جھکا دو، یہ ہے دل کو مارنا۔ اور جب تک دل کو مار کر اپنے نفس پر قابو نہیں پایا جاتا، نور نہیں ملا کرتا، اور جس کو نور مل جائے اسے پھر کسی چیز کی طلب نہیں رہتی۔ یوں وہ تمہیں تمہاری من پسند چیز کو کھو دینے کے خوف سے گزار کر اپنا آپ یاد کرواتا ہے۔ یہ اسی کے فیصلے ہیں کہ وہ تمہیں کب اور کیا دیتا ہے، تو پھر یہ کیوں ملا اور وہ کیوں نہیں ملا، یہ سوچنا تمہارا کام نہیں ہے۔ تمہارا کام بس دعا کرنا ہے اور یقین رکھنا ہے، کیونکہ تم خود اپنے لیے اچھے یا برے کا انتخاب نہیں کر سکتے۔ تم خود ہی خود کے ساتھ ناانصافی کرتے ہو۔ اللہ تمہارے ساتھ کبھی ناانصافی نہیں کرتا۔ تم انسان ہو، تم ہر چیز کو نظر انداز کر سکتے ہو اور تم بھول بھی جاتے ہوگے، لیکن وہ تمہارا اللہ ہے جس نے تمہیں بنایا ہے۔ جو بھی تم کچھ کرتے ہو وہ اللہ کچھ بھی نظر انداز نہیں کرتا، اور وہ اللہ کچھ بھی بھولنے والا بالکل نہیں ہے۔